الفاتحة. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید وجاہت حسین رضوی ابن سید وزیر حسین رضوی کی روح کو ایصال فرمائیں اور جملہ مومنین و مومنات کی روح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات برمائے اور بلندر صلوات. قرآن حکیم جو سید کتب سماویہ ہے، اس کتاب کی وہ آیت کے جو سید الآیات ہے، اور اس لیے سید الآیات ہے کہ یہ ایک جامع ترین متن ہے. یہ تنہا ایک آیت جامع ترین متن ہے عرفان حضرت باری سبحانہ و تعالی. گزشتہ برس کی گفتگویں اگر ذہن میں ہوں تو میں نے شاید یہ بھی عرض کیا ہوگا کہ یہی متن عرفان نظری کا بھی بہترین متن ہے اور عرفان عملی کا بھی بہترین متن ہے. اسی متن کے بطون سے، انہی الفاظ سے، انہی فقروں سے، انہی سطروں سے نظریاتی بحثیں بھی سامنے آتی ہیں اور عملی اسباق بھی سامنے آتے ہیں. اور یہ جو گفتگو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمے اور ایک ایک اسم کے ضمن میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان الفاظ کے لغوی حدود سمجھ میں آ جائیں، لفظ و معنی کے رشتے کی ادبی بحثیں روشن ہو جائیں. بات صرف اتنی نہیں ہے،
ہر اسم الہی بظاہر ایک لفظ ہے، بباطن ایک پورا قرآن ہے۔ ہر اسم مبارک حق سبحانہ و تعالی، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک اسم گرامی میں، یہ اسماء حسنہ، ان میں سے ہر اسم تنہا ایک لفظ نہیں ہے، اس ایک اسم میں، ایک لفظ میں نہ جانے کتنے دلائل پوشیدہ ہیں، کتنے براہین پوشیدہ ہیں، کتنے دستور العمل پوشیدہ ہیں۔ دلیل و برہان کا تعلق عقل و منطق اور بحث اور نظریات سے ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر یا وحدانیت حق سبحانہ و تعالیٰ پر کہ وہ ہے اور وہ ایک ہے۔ ہر اسم ایک اور ایک سے زیادہ دلیلیں فراہم کرتا ہے۔ اسم نہیں ہے، دلیل ہے۔ اسم ایک لفظ نہیں ہے، ایک برہان ہے۔ اس ایک لفظ میں ایک استدلال پوشیدہ ہے، اور کبھی کبھی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ استدلال پوشیدہ ہے، جسے آپ ایک لفظ سمجھتے ہیں۔ اگر اس دلیل کو، اس برہان کو، اس استدلال کو تفصیل کے ساتھ مکتبی انداز میں بیان کیا جائے تو ایک دفتر ہے۔ اسی لیے میں نے گزارش کی کہ یہ ایک لفظ نہیں، ایک قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لفظ مبارک اللہ، لفظ مبارک الحی، لفظ مبارک القیوم، یا جتنے اسماء الہی ہیں، چاہے وہ اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ، چاہے صفات ذاتیہ کی ترجمانی کرتے ہوں، صفات ثبوتیہ کی ترجمانی کرتے ہوں، صفات سلبیہ کی ترجمانی کرتے ہوں، صفات فعلیہ کی ترجمانی کرتے ہوں، کسی نہ کسی اعتبار سے ایک ایک لفظ میں ایک ایک حوض کوثر پوشیدہ ہے۔ نام کس کا ہے؟ نام کس کا ہے؟ کس کا نام؟ جلت عظمتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے۔ اور یہاں بہت سی بحثیں ہیں۔ دیکھیے، میں اس انداز سے بحث اس لیے کرتا ہوں، یعنی آپ نے محسوس نہیں کیا کہ ہماری گفتگو کا طریقہ ایسا ہے کہ کتابوں سے بھی رشتہ جڑا رہے، مکتب و مدرسے سے بھی رشتہ جڑا رہے، جو آپ کی تہذیب مجلس قائم ہو گئی ہے اس کی بھی رعایت ہوتی رہے، تاکہ کسی حد تک صحیح ایک ہولسٹک اپروچ ہو، اور مجمع میں جس ذوق کا بھی کوئی شخص بیٹھا ہو، طالب علم ہو، کتابوں کے مطالعے کا ذوق ہو، تو وہ جا کے کتابوں کی جستجو کرے، اچھے استاد میسر ہو جائیں تو ان سے اس مطالب پر بحث و گفتگو کرے، درس حاصل کرے، عمل کی توفیق ہو تو ریاضت کرے، ہمت حوصلہ ہو تو قدم اٹھائے، بے ہمت ہو تو ہمت لے کے جائے۔ بے حوصلگی سے زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ اور بیچ میں جو بالکل مکتبی انداز لے آتا ہوں، جیسے معلوم ہو کہ مکتب میں بیٹھے ہوئے گرامر اور لینگویج کی باتیں کر رہے ہیں، یا علم کلام کا کوئی مسئلہ ہو یا عرفان کا کوئی مسئلہ ہو، اسے مکتبی سطح پہ معلوم ہے کس لیے لاتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں سکھایا ہے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام۔
کل حضرت کی شان میں آقائے دو جہاں کی حدیث میں نے گزارش کی تھی، آج حضرت کا خود ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے فقروں میں معصومین کتنی عظیم بحثیں سمیٹ کر پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا بلائیں ہیں، کیا کیا مصیبتیں ہیں، نظام تعلیم میں کیا کمزوریاں ہیں، تہذیبی کیا کمزوریاں ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت اس وقت یہ ہے کہ عرفان کے نام پر ایسے بے معرفت لوگ اپنی ڈیوڑیاں سجائے ہوئے ہیں کہ سب سے اندوہناک مصیبت اس وقت عالم اسلام کے لیے یہ ہے۔ اردو درست نہیں پڑھ سکتے، عربی کی تو خیر بات ہی اور قرآن مجید کی آیتیں نہیں پڑھ سکتے، صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، بیٹھ کے صحیح کرانے کی کوشش کیجئے تو اتنی تخلیقی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک لفظ کو آرٹیکولیٹ کر سکیں، صحیح ادا کر سکیں۔ اگر انہیں کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت، یا لا حول ولا قوت، واو کا زبر نہیں ادا ہو پاتا، واو کے نیچے کا عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور ان کی شہرت سن لیجئے ذرا، شہرت سن لیجئے۔ ارے جناب بہت بڑے عارف ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کے انفاس قدسیہ میں وہ تاثیر ہے کہ دم کر دیں تو مریض شفا پا جائے، غیب کی خبر دیتے ہیں، کوئی سامان چوری ہوا ہو تو جائیے ان سے پوچھ لیجئے۔ کیا کیا ایک توہمات کی دنیا آباد ہے، اور ضعیف الاعتقاد معاشرہ غرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نحوستیں چھٹنے کے بجائے اور منڈلا رہی ہیں۔ پوچھئے آپ نے کئی کتابیں پڑھی؟ فرماتے ہیں عارف کو پڑھنے سے کیا تعلق ہے، ہم عاشق ہیں، عشق نے عرفان کے درجے پہ پہنچا دیا۔ عشق اندھا نہیں ہوتا، عشق بے معرفت نہیں ہوتا، پہلے معرفت ہوتی ہے بعد میں عشق ہوتا ہے۔ جو بے معرفت عشق ہو وہ عشق نہیں کہلاتا، وہ جنون کہلاتا ہے، وہ خلل کہلاتا ہے۔ عشق و محبت کی بنیاد معرفت پر ہوتی ہے، اور معرفت کی بنیاد کس پر ہے؟ معرفت کی بنیاد کس پر ہے؟ جس کا جی چاہے کہ ہم نے خواب دیکھا تھا، خواب میں مکاشفے ہو گئے، صاحب کشف و کرامات ہو گئے۔ خواب دیکھا، صاحب کشف و کرامات ہو گئے۔ بعض بچوں کو خواب نظر آتے ہیں اس طرح کے کہ اڑ رہے تھے۔ ابھی کچھ چند روز پہلے بھی ایک بچے نے یہ مجھ سے کہا کہ اگر میں دیکھوں کہ اڑ رہا ہوں سوتے میں، آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں، تو میں مسکرایا، دل تو یہ چاہا کہ میاں مبارک ہو، صاحب معراج ہو گئے۔ مگر کہی نہیں میں نے یہ بات اس بچے سے، اس لیے کہ سوء ادب بھی ممکن تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ ایک پوری قوم ہے بے بصیرت و بے معرفت جو رسول کی معراج کو خواب سمجھتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ
بہرحال یہ موضوع تو بعد میں آئے گا، اس وقت جو عرض کرنا ہے وہ عرض کر کے آگے بڑھوں۔ صاحب بعض مدعی ملے، آپ نے کس مکتب میں پڑھا، کس استاد سے پڑھا، عملیات آپ نے کیے تو کس استاد سے آپ نے حاصل کیا، اذن حاصل کیا، سیکھا؟ خواب میں مولا نے آ کے پڑھا دیا ہمیں، کشف حاصل ہو گیا، صاحب کشف ہو گئے۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے امام سبط رسول، سبتم من الاسباط، حضرت ابو عبداللہ الحسین چھوٹے چھوٹے فقروں میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں دراست العلم لقاح المعرفہ، دراست العلم لقاح المعرفہ وطول التجارب زیادۃ فی العقل والشرف التقوی۔ ہر فقرہ خدا کی قسم ہے، سینکڑوں صفحے کی تفسیر سے آتا ہے۔ یہ میں جواز کے طور پر بھی پیش کر رہا ہوں اور مولا کا پیغام بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میں اپنی گفتگوؤں میں ممبر پر مکتبی اسلوب کیوں اختیار کرتا ہوں، کم سے کم حوالہ ہی دے کر صحیح۔ معلوم ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی آپ درس و بحث کی کلاس سے اپنے ذہن کو جدا نہ کیجیے گا۔ ضروری نہیں کہ فزیکلی آپ وہاں ہوں، آپ کا اندرونی وجود جو ہے وہ ہمیشہ طالب علم رہنا چاہیے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ دراست العلم لقاح المعرفہ، دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے علم اور ایک ہے معرفت۔ اب یہیں پہ بحث ہوگی، اہل لغت کیا لکھتے ہیں، ڈکشنری میننگ کیا ہیں علم کے، ڈکشنری میننگ کیا ہیں معرفت کے، اور اس کے بعد ڈکشنری سے نکل کے فلسفی میں آئیے، ایپسٹیمولوجی میں آئیے، جہاں علم العلم سے بحث ہوتی ہے، علم المعرفہ سے بحث ہوتی ہے، یعنی تھیوری آف نالج سے بحث ہوتی ہے۔ یہ بحث ہوتی ہے کہ نیچر آف نالج ہے کیا، علم کیا ہے۔ وہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ علم کیا ہے، معرفت کیا ہے، ادراک کیا ہے، شعور کیا ہے۔ علم پہلے ہے یا معرفت پہلے ہے؟ دونوں مترادف ہیں یا ایک دوسرے پر سبقت رکھتے ہیں، تقدم و تاخر ہے؟ معرفت کا درجہ پہلا ہے یا علم کا درجہ پہلا ہے؟ یہ بحثیں ہیں نا۔ آج تک فلسفے کی جو شاخ زندہ ہے قدیم فلسفے کی، وہ سب سے زندہ شاخ یہی ہے جو فلسفہ علم سے بحث کرتی ہے، اور یہ وہ شاخ ہے جو زندہ رہے گی۔ اب یہاں دیکھیں یہ سارے حوالے ذہن میں رکھیں اور دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں۔ علم اور معرفت کا فرق بھی سامنے آ رہا ہے اس ایک فقرے میں۔ معرفت کیسے پیدا ہوتی ہے یہ دستور بھی عطا فرما رہے ہیں، اور علم سے جڑے رہنے کی ترغیب بھی ہے، تھیوریٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے، پریکٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے۔ فرماتے ہیں دراست العلم، سبق پڑھنا اور پڑھانا، علم سیکھنا اور سکھانا، دراسہ درس، درس کا لفظ تو سب جانتے ہیں۔ اب دیکھیے میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، ٹھہر جاؤں یہاں پر، ساتھ دیجیے، صلوات۔ عربی زبان بھی عجیب و غریب زبان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں درس کے بس ایک معنی کیا؟ سبق پڑھنا ہے نا۔ دال رے سین یہ روٹ ورڈ عجیب و غریب روٹ ورڈ ہے، عجیب مادہ ہے۔ درس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی چیز کو پاؤں سے روند ڈالنا ایسے کہ اس کے نام و نشان بھی باقی نہ رہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جس میں پاؤں سے روندنے کی قید نہیں ہے، کسی چیز کا مٹ جانا، جیسے آثار ہوں، آثار قدیمہ، اور وہ منہدم ہو جائیں اور پھر مٹ جائیں، یا سیلاب آ جائے، بارش ہو، یا زمانہ گزر جائے، وقت کا سیلاب گزر جائے اور وہ نشانات بھی مٹ جائیں، تو کہتے ہیں کہ وہ چیز مندرس ہو گئی، مٹ گئی۔
اس کے لیے بھی درس اسی روٹ ورڈ سے آیا ہے کلمہ. اور سبق پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی درس کا لفظ آیا ہے. درس کا ایک روٹ ورڈ ایک صیغہ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے جہاں آپ فصل کاٹ کے لاتے ہیں اور بالیاں پہلے پرانے زمانے میں حیوان کی ٹاپوں سے سموں سے روند کے دانے الگ کرتے تھے خوشوں سے. اب مشینوں کا سہارا لیتے ہیں لیکن وہ پاؤں سے حیوانات کے ذریعے سے دانہ الگ کرنا اس کے لیے بھی درس کا لفظ استعمال ہوتا تھا. ایک روٹ ورڈ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے, توجہ ہے. اب یہ لفظ اگر علمی مباحثے کے لیے آیا تو کیوں آیا؟ اب یہاں پر یہ ساری بحث سمیٹ کر ایک جملہ کہوں اور طالب علم آج ہدیہ لے کر جائیں کہ درس کی شان کیا ہونی چاہیے. جب تک اصطلاحات کی شکل میں معلومات حاصل ہوں, معلومات مشخص ہوں, اس وقت تک مطمئن نہ ہوئیے گا کہ علم حاصل ہو گیا. جب یہ معلومات جزو جان بن جائیں, تحلیل ہو جائے, رزق روح بن جائے, تو اسے کہتے ہیں درس. جسم کی غذا وہ دانے جو ہیں خوشوں میں ہوتے ہیں, بالیوں میں ہوتے ہیں, اسے کسی مشین سے یا کسی حیوان کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے آپ دانہ جدا کرتے ہیں, اسے درس کہتے ہیں. علم کا ثمر عبارتوں میں ہوتا ہے, عبارتوں سے وہ ثمر نکالنا, لفظوں کے بطن سے معنی نکالنا. اور اس کے بعد اسے رزق جاں بنا لینا, اسے کہتے ہیں دراست العلم. اسے کہتے ہیں دراست العلم. توجہ ہے. روا روی میں کتاب پڑھ کے گزر گئے نہیں, سرسری مطالعہ فرما لیا نہیں, ورق گردانی کر لی نہیں, براؤز کر لیا نہیں. ایک ایک لفظ ایک خوشہ ہے, اس کے ایک ایک حرف ایک خوشہ ہے, ایک بالی ہے, اس کے اندر ثمر علم ہے. اس ثمر علم کو استاد اور شاگرد بیٹھ کر جدا کرتے ہیں. پیکر نورانی معنی کو غلاف ظلمانی لفظ سے جدا کرتے ہیں. لفظ حجاب معنی ہے, لفظ حجاب معنی ہے. لفظ کا حجاب چاک کر کے نگار معنی کو قابل دیدار بناتے ہیں. عاشقان حقیقت پیرہن لفظ کو چاک کر کے معشوق علم کو عریاں کر دیتے ہیں. اس کا نام ہے دراست العلم. سبق پڑھنا اور پڑھانا, علم حاصل کرنا اور علم دینا, یہ ہے دراست العلم. جب اس درجے پر علم حاصل کیا جائے, اس درجے پر علم حاصل کیا جائے کہ لفظ کے پردے چاک ہو جائیں, جامع عبارت دریدہ ہو جائے, جلوہ معنی تجرید کی حالت میں عریاں ہو جائے, تب وہاں معرفت نمود کرتی ہے. یہ ہے حضرت کے جملے کے معنی.
یہ ہیں حضرت کے جملے کے معنی. دراست العلم لقاح المعرفہ. دراست العلم لقاح المعرفہ. ابھی صرف دراست کے معنی بیان کیے ہیں. علم کے معنی رہ گئے، لقاح کے معنی رہ گئے، معرفت کے معنی رہ گئے. صلوات پڑھیے. کلام کس کا ہے؟ کلام اس کا ہے کہ جس نے زبان نبوت چوسی ہے. حسین ابن علی کا کلام کسی اور کا نہیں، کسی اور ادیب و خطیب و شاعر کا نہیں ہے. حسین ابن علی کا جملہ، ایک چھوٹا سا جملہ، اس کی تشریح کرتا چلا جاؤں. یہ طالب علم کم سے کم سینکڑوں صفحے سے ایک جملے کی روشنی میں لکھ سکتا ہے. دوسرے جو واقعاً عالم ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی میں نہیں کہہ سکتا. چار الفاظ ہیں: دراست، العلم، لقاح، المعرفہ. دراست العلم لقاح المعرفہ. جب علم اس درجے پر ہو، خوب پختہ علمی بنیادیں ہوں، تب معرفت نمود کرتی ہے. تو عارف جسے کہتے ہیں وہ کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ یعنی اب آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تلفظ درست نہیں ہے، آیت پڑھ نہیں سکتے، سورہ یاد نہیں ہے، عبارت نہیں پڑھ سکتے. ارے اور تو اور میر کا شعر صحیح نہیں پڑھ سکتے، انیس کا سلام صحیح نہیں پڑھ سکتے. عارف ہیں. کیا درجہ معرفت ہے، کیا درجہ معرفت ہے. عارف ولی اللہ، اور دربار لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں. ضعیف الاعتقادی کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ ضعیف الاعتقادی کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ دیکھیں یہ سب باتیں بھی ممبر پہ کبھی کبھی ہو جانی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ معاشرہ جس کا انتساب ہے آل محمد کے ساتھ، یہ معاشرہ جس کا انتساب ہے باب مدینۃ العلم سے، اس معاشرے کا امتیاز، اس معاشرے کا شرف، اس معاشرے کی پہچان تاریخ میں یہ رہی ہے کہ مہذب ترین معاشرہ رہا ہے. شائستگی، ادب، شعر، خطابت، تحقیق، تصنیف، تالیف، آداب مجلسی، حفظ مراتب، اقدار کی پاسداری، وزاداری. کہاں چلی گئی یہ سب چیزیں؟ کہاں چلی گئی یہ سب چیزیں؟ یہ سب چیزیں نہ ہوں اور انسان خود کو اہل بیت کا چاہنے والا کہے. توبے کا محل ہے. توبہ، استغفار، ندامت، شرمندگی. کس کے چاہنے والے ہیں؟ کس کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں؟ آپ کے شہر کے گورنر اور منسٹر اور ججوں کے جو نوکر ہوتے ہیں ان کی ڈسپلین کہیں اس میں خلل نہیں آتا. آل محمد کے غلاموں کی ڈسپلین میں کیسے خلل آ رہا ہے؟ جو عالم ہستی کے فرما روا ہیں، نظام حق کو قائم کرنے والے ہیں، ان کے غلام، ان کے چاہنے والے، ان کے نام کا دم بھرنے والے. یہ تہذیب امانت ہے، اس تہذیب کو محفوظ رکھیے گا. زبان کی شائستگی، نظر کی پاکیزگی،
حفظ مراتب، بزرگ و خرد کا لحاظ، عالم و جاہل کی تمیز، تہذیب نورانی تہذیب ہے آپ کی، خاکی تہذیب کے امانت دار نہیں ہیں آپ، ولائی تہذیب ہے، ولائی تہذیب ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے کہ اس کا کوئی ایک چراغ بھی کہیں جل جائے تو ویرانے میں وہ ویرانہ نہیں رہ جاتا، معمور بن جاتا ہے۔ بس گفتگو آگے بڑھا دوں، اس فقرے کو یاد رکھیے گا، مولا نے فرمایا ہے دراست العلم، علم سیکھو سکھاؤ، اس لیے اس تہذیب سے بھی جڑے رہیے گا۔ اس کا ایک فائدہ اور عرض کر دوں، واقعاً فلسفے اور عرفان میں فرق ہے۔ عرفان اپنی جگہ ایک علم ہے، فلسفہ اپنی جگہ ایک علم ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عرفان کی بنیاد کشف و شہود پر ہے، فلسفے کی بنیاد دلیل و برہان پر ہے، منطق پر ہے۔ فلسفے میں منطق، علم منطق کا دوسرا نام ہے علم میزان، نام ہی علم میزان۔ اور میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو، بلکہ علم ترازو بھی کہا گیا ہے اسے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور نے نہیں، یہ لفظ ترازو کلمہ جو ہے فارسی ہے، اور ابن سینا نے، بو علی ابن سینا شیخ الرئیس، فارسی میں ان کا سارا کام تقریباً عربی میں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا رسالہ انہوں نے فارسی میں بھی لکھا ہے، اس میں علم منطق کا ترجمہ علم ترازو کیا ہے۔ علم میزان، عربی میں میزان کہتے ہیں، فارسی میں ترازو کہتے ہیں۔ علم منطق یا علم میزان یہ اس لیے ہے کہ دلیل کو جانچا پرکھا جا سکے، دلیل درست ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص کشف اور شہود کا مدعی ہو جائے تو کیا کشف اور شہود کو جانچنے کے لیے بھی کوئی میزان ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ آپ نے خواب دیکھا، کیسے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا؟ یہ خواب یا خواب میں جو بات کہی گئی وہ القاءات سبوحیہ میں سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا نعوذ باللہ وسوسے شیطانی ہے؟ کیونکہ شیطان کبھی کبھی اچھی باتیں برے مقصد سے کرتا ہے۔ ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے۔ اہم اور مہم ہی میں اگر شیطان وہیں چاہے کہ لغزش پیدا ہو جائے، کوئی پیاسا ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پانی ہے، اور شیطان کہے گا ارے میاں یہ کہیں جا کے اور پانی پی لیں گے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، اپنے وضو کا خیال کیجیے، تو کوئی بری بات تو نہیں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وضو کیجیے اور جائیے نماز پڑھیے، یہ جا کے کہیں اور پانی پی لیں گے، پیاسے ہی تو ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، کیا مثال دے گا؟ آپ کو پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب بھی نہیں ملا اور نماز بھی غارت ہو گئی۔ حکم شریعت کیا ہے؟ انسان تو انسان، اگر حیوان پیاسا ہو تو اس کی پیاس بجھاؤ،
نجس جانور اگر کتا پیاسا ہو تو اس کی پیاس بجھاؤ، ہے نا؟ جا کے ایک انسان مومن شیطان نے کیا کہا، یعنی کچھ کسی برے کام کا حکم دیا۔ ارے آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ وضو کیجئے اور نماز پڑھیے، کہیں جا کے پانی پی لیں گے؟ بہرحال ایک مثال کافی ہے۔ شیطان برے مقصد سے اچھے کام بھی بتاتا ہے، تعلیم دیتا ہے اچھے کاموں کی۔ تو کیسے سمجھا جائے کہ جو مکاشفہ تھا، خواب تھا، یا جو بھی آپ نے سمجھا کہ دل میں بات آئی، ذہن میں بات آئی، یہ واقعاً الہی ہے یا شیطانی ہے؟ اگر آپ کی حکیمانہ بنیادیں، منطقی بنیادیں، علوم متداولہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، اگر صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی مشق ذہن کو نہیں ہے، دھوکہ کھا جائیں گے۔ بحث دقیق ہے مگر ظاہر مکتبی ہے، ضرورت ہے، دھوکہ کھا جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے یہ جو علوم متداول، لغت کا علم ہو، الفاظ و معانی کے رشتوں کا علم ہو، عرفان ہو، منطق جانتے ہو، فلسفہ پڑھا ہو، تفسیر پڑھی ہو، حدیث پڑھی ہو، علم حدیث کے اصول، علم درایت کے اصول، اس سے واقف ہو، فقہ سے آشنا ہو، کلام سے آشنا ہو، علم کلام سے یعنی علم عقائد سے، اس کے بعد منزل آتی ہے عرفان کی۔ واضح ہے؟ پیغام دور تک پہنچ رہا ہے؟ معلومات شریعت، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے شریعت کی، ہم تو عاشق و عارف ہیں۔ یہ نہ عشق ہے نہ عرفان۔ آپ کے آقا و مولا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ دراست العلم لقاح المعرفہ۔ اب میں ٹھہر کے ایک جملہ کہہ دوں، ابھی کچھ عرصے قبل لکھنؤ میں کہا تھا، یہاں پھر کہہ دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، یہاں تو چند دنوں کے لیے آتا ہوں کراچی میں، تو یہاں کیا آداب اور رسوم بڑھ رہے ہیں عزاداری کے سلسلے میں، اس کا مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک مسلم ہے کہ مجلسیں ہوتی ہیں اور تبرک تقسیم ہوتا ہے، اور وہ تبرک میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر۔ کچھ دنوں پہلے اس کی ایک منطق ہے، کوئی اسٹوڈنٹ اگر 1 گھنٹے، سوا گھنٹے، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے بیٹھ کے تھورولی اسٹڈی کرے تو اس کے بعد اس کے جسم کی انرجی اس میں کنزیوم ہوتی ہے، اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، اسے کچھ ریفریشمنٹ چاہیے، کچھ غذا چاہیے۔ تو یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے، یہ مجلس ہے، درس ہے، بحث ہے، توجہ انسان لگا رہا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سنا، ڈوب کے سنی مجلس، متاثر ہوئے، عقل و ذہن و نفس و روح سب کا تعامل ہوا، اب اس کے بعد ریفریشمنٹ مل گیا، تھوڑے سے جسم کا بھی بھلا ہو گیا۔ اس میں ایک منطق ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ اسراف نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تبرک بدعت نہیں ہے۔ سب سے پہلی مجلس جو رسول اللہ نے توحیدی مجلس منعقد کی تھی، سب سے پہلی مجلس ایسی تھی، لیکن نا 2 چیزیں، آج تک 2 چیزیں ہیں۔ مسجدوں میں صرف مسلم آ سکتا ہے،
مجلسوں میں مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں. یہ پیروی پیغمبر کی ہے. پہلی مجلس میں مومن ابو طالب جیسا بھی تھا, کافر ابو لہب جیسا بھی تھا. صلوات پڑھنے محمد وال. پہلی مجلس بانی مجلس کون؟ رسول اللہ. بلکہ اگر اجازت ہو تو حقیقت تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ بانی مجلس تو ہے خدا, جو حکم دے وہ بانی ہے. اللہ نے کہا پیغمبر اب تبلیغ شروع کریں. اللہ کے حکم سے پیغمبر نے کہا علی بے تبرک کا انتظام پہلے کر لو. اب یہ ضرور ہے, یہ ارتقاء ہے. وہاں چونکہ کفار و مشرکین و بے ذوقوں کا مجمع زیادہ تھا, علمی ذوق نہیں رکھتے تھے, ایمانی ذوق نہیں رکھتے تھے, آیات کا ذوق نہیں رکھتے تھے, تو کھانا پہلے کھلایا, پیغام بعد میں دیا. اب آپ صاحب ایمان ہیں, ہم پہلے سناتے ہیں بعد میں کھلاتے. آپ تو تبرک ہی کے فضائل پر اس قدر واہ واہ تھا. ذرا سا آپ صبر سے سنیں, بات آگے بڑھنے دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. میں ایک بات عرض کر رہا تھا, اور جو عرض اب اصل میں عرض کرنا ہے پھر اس پر بھی اتنے ہی جوش سے آپ داد دیں گے. تو صاحب پہلے تو ہوتا تھا تبرک, اور وہ تبرک واقعی مجلس کا تبرک, اور اس کے بعد پھر اب میں نے ادھر سنا کہ تبرک میں صاحب وہ موبائل تقسیم ہو رہے ہیں, کھانے کے سیٹ تقسیم ہو رہے ہیں, چائے کے سیٹ تقسیم ہو رہے ہیں. یہ سب ہوئے, مجھ تک بات آئی. اب اس میں کمپٹیشن شروع ہوا, اور کمپٹیشن اس میں نہیں ہے, مجبور ہوں میں کبھی کبھی اب بھی کمپٹیشن اس میں نہیں ہے کہ بیان کیسا ہوا, درس کیا تھا, آیتیں مجلس میں صحیح پڑھی گئیں یا غلط پڑھی گئیں, تفسیر صحیح بیان ہوئی یا تفسیر بالرائے ہو گئی, واقعاً فضائل بیان ہوئے یا بنام فضائل کچھ اور بیان ہو گئے. اب یہ چیزیں نہیں. اب اسٹیٹس سمبل کے طور پر کہ آپ نے موبائل تقسیم کیا تھا تو ہم پھر اس سے بڑی کوئی چیز تقسیم کریں گے. یہ میں لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں, کراچی کی نہیں. اگر یہاں بھی ایسا ہوتا ہو تو اتفاق ہوگا. میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, میری مجال ہے کہ میں آپ پہ تنقید. تو میں نے وہاں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ یہ مجلس عزائے حسین, یہ مجالس قرآنیہ, یہ مجالس اسلامیہ, یہ مجالس نبویہ, یہ مجالس ذکر, ان کا اصلی تبرک یہ نہیں ہے. اصلی تبرک کچھ اور ہے. اصلی تبرک یہ ہے کہ آپ کو ایک جملہ کسی معصوم کا لے لیں, اس کی خطاطی کرائیں, اسے ترجمے کے ساتھ ایک سووینئر کے طور پر ہر جانے والے کو دے دیں کہ بھائی یہ لے جا کے ڈرائنگ روم میں رکھنا, اور اٹھتے بیٹھتے اس کو دیکھنا اور اس پہ عمل کرنا. یہ ایک مجلس کا تبرک کب تک چلتا رہے گا؟ اصل
تبرک ذکر مولا ہے، اصل تبرک ذکر حق ہے، اصل تبرک کلام معصوم ہے۔ تو آج کی مجلس کا تبرک کیا ہوا؟ دراست العلم لقاح المعرفہ۔ لیکن میں کہہ رہا تھا نا کہ اب آپ نہیں اٹھیں گے نعرہ لگانے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد تشریف رکھیں۔ چھوٹا سا جملہ، خدا کی قسم کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل ہو، فلاسفر ہو، جو ڈوب کے کام کر رہا ہو تھیوری آف نالج میں یا فلسفی آف ایجوکیشن میں کام کر رہا ہو، اس کے لیے بھی یہ جملہ جو ہے وہ روشنی کا ایک سرچشمہ ہے۔ دراست العلم لقاح المعرفہ، چونکہ آقا نے فرمایا دراست العلم لقاح المعرفہ۔ بس آج اتنا ہی اس ضمن میں عرض کروں گا، وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ اس میں فلسفہ تعلیم اور طریقہ تعلیم سے لے کر اور اپسٹیمولوجی کے دقیق ترین مسائل تک سمٹ آئے ہیں ان 4 لفظوں میں۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور چونکہ یہ میرے پیش نظر رہتا ہے، اس لیے جب آقا ہی کی مجلس ہوتی ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ بات درس و تدریس سے بھی جڑی رہے، اور پھر جب بات اسماء الہیہ کی ہو یا اسم حق سامنے آ جائے تو ایسے سرسری طور پہ گزرا جا سکتا ہے۔ ترجمہ کر کے گزر جائیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں ہر آنے والا فقرہ اپنے پہلے والے فقرے کے لیے پوری دلیل ہے۔ اللہ ہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی حی و قیوم ہے۔ یہ اس بیان کی دلیل بھی ہے اور بجائے خود اپنی جگہ ایک مفصل فصل بھی ہے، ایک باب بھی ہے۔ حی القیوم، الحی القیوم۔ اب وقت گزر چکا، مگر کچھ کل جو باتیں عرض کی تھیں اس سے کچھ اور آگے بڑھ جائیں باتیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ الحی اور القیوم 2 اسم الگ الگ ہیں، مگر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ الحی القیوم 2 الفاظ مل کر ایک اسم بنتا ہے، اور اس کی مثال عربی گرامر میں اور ہیں، جیسے بعلبک، جیسے حضرموت، اس طرح کے بعض کلمات ہیں کہ جو 2 الفاظ مل کر ایک لفظ بنتا ہے، تو وہ مسمى ایک ہے مگر اسم 2 الفاظ سے مرکب ہے۔ کہتے ہیں الحی القیوم دونوں مل کر ایک اسم بنتا ہے۔ بعض عرفاء یہ کہتے ہیں، ان کے اپنے دلائل، بعض الگ الگ بھی اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے تو صحیح کہ الحی القیوم اس پورے فقرے کو اگر ہم غور کریں اور کل کی باتیں اگر ذہن میں ہوں جو ابتدائی طور پہ عرض کی تھی کہ الحی، اس کلمہ الحی یعنی زندہ، اس کا اطلاق جہاں ایک ترقی یافتہ زندہ وجود پر کیا جا سکتا ہے، وہیں ایک بالکل ابتدائی زندہ وجود پر بھی کیا جا سکتا ہے، جو بالکل بسیط ترین سطح زندگی ہے اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے، اور جو عالی ترین سطح زندگی ہے اس پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن القیوم کا اطلاق وہ بسیط ترین سطح پر نہیں ہوگا، القیوم کا اطلاق صرف اس پر ہوگا جہاں تمام کمالات زندگی اپنے نقطہ عروج تک پہنچ چکے ہوں۔ توجہ رہے، بحث کی گنجائش تو نہیں ہے، میں نے کل کی جو بحث تھی اسے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے دہرا دی یہ بحث، اور اس کے بعد ایک عظیم ٹھاٹھے مارتا ہوا مطالب کا سمندر ہے
جس کی طرف صرف اشارہ کر سکتا ہوں ساحل پہ کھڑے ہو کر دور سے، اور یہ دیکھوں کہ آپ کی فراست کی نگاہیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ الحی نہیں، اس سے گزارش سے پہلے یہ گزارش کر دوں، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کے معنی تو بیان کر دیتے ہیں لوگ، یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اس میں ذات ہے، لفظ جلالہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ معبود برحق۔ لیکن میں غالباً گزارش کر چکا ہوں کہ ایک لفظ اللہ میں تمام اسماء حسنہ سموئے ہوئے ہیں، یعنی لفظ اللہ میں الرحمن بھی پوشیدہ ہے، لفظ اللہ میں الرحیم بھی پوشیدہ ہے، لفظ اللہ میں الکریم بھی پوشیدہ ہے، لفظ اللہ میں الصبور بھی پوشیدہ ہے، لفظ اللہ میں الشکور بھی پوشیدہ ہے، لفظ اللہ میں الحی القیوم بھی پوشیدہ ہے، لفظ اللہ میں الرازق بھی پوشیدہ ہے۔ سارے اسماء ایک لفظ اللہ میں سموئے ہوئے ہیں۔ اور یہ مطلب تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گا، لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں تازہ۔ ایک بات اور کہتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جہاں ہے، ہر سورے کے آغاز میں، سورہ براءت کے علاوہ، وہاں وہ بسم اللہ اس سورے کا جزو ہے، اور کوئی دو بسم اللہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کے ایک معنی ہوں۔ یعنی اگر قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آئی ہے تو 114 معنی میں آئی ہے۔ یہ بہت دقیق بحث ہے، اس پہ اشارہ کر چکا ہوں، مجھے یاد ہے پہلے اشارہ کر چکا ہوں، البتہ تفصیل نہیں ذکر کر سکا تھا۔ مشترک لفظی ہے، لفظ مشترک ہے، معنی ہر بسم اللہ اپنے بعد آنے والے سورے کے مطابق معنی رکھتا ہے۔ یعنی جو ترجمہ فی الواقع فی نفس الامر، حقیقتاً جو ترجمہ سورہ الحمد کے بسم اللہ کا ہے، سورہ بقرہ کے بسم اللہ کا وہ ترجمہ نہیں ہے۔ جو ترجمہ الحمد کے بسم اللہ کا ہے اور بقرہ کے بسم اللہ کا ہے، وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی بسم اللہ کا نہیں ہے، اور اسی طرح آخر تک۔ اب غور فرمائیے گا اور دیکھیے گا آج تک کیا مترجمین سے ترجمے کا حق ادا ہو سکا؟ وہ تو جہاں جہاں بسم اللہ ہے ایک ہی ترجمہ دہرا دیتے ہیں، جو کا تو۔ اچھا، اب یہاں ٹھہر کر ایک بات کہہ دوں، جس طریقے سے ہر سورے کے مضمون اور محتوا اور معنی کے مطابق اس سورے کی بسم اللہ کا ترجمہ بدلتا چلا جاتا ہے، اسی طرح لفظ اللہ میں سب معنی سموئے ہوئے ہیں۔ جب کوئی محتاج، جب کوئی مبتلا جس نیت سے یا اللہ کہتا ہے، اس میں سے وہی معنی سامنے آتے ہیں۔ یعنی کیا؟ اگر کوئی رزق کو محتاج ہے، کہتا ہے یا اللہ، اس کے معنی ہے یا رازق۔ کوئی بیمار ہے، کہتا ہے یا اللہ، اس کے معنی ہے یا شافی۔ کوئی گم کردہ راہ ہے، کہتا ہے یا اللہ، یعنی یا ہادی۔ لفظ ایک ہے، جس نیت سے کہا جائے گا مراد بدلتی چلی جائے گی۔ لفظ ایک ہے، توجہ ہے۔ جب لفظ میں یہ کرشمہ موجود ہے، لفظ کرشمہ ادبی طور پہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، جب لفظ میں یہ معجزہ موجود ہے تو جو اللہ کا زندہ نمائندہ ہوگا
اس محمد کی تجلیاں کتنی ہوں گی، علی کی تجلیاں کتنی ہوں گی، زہرا کی تجلیاں کتنی ہوں گی، ابو عبداللہ الحسین کی تجلیاں کتنی ہوں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ روشن ہے نا، بحث روشن ہے۔ ایک لفظ اللہ میں سارے اسماء سموئے ہوئے ہیں۔ ایک کراہتا ہوا بیمار کہتا ہے یا اللہ، وہاں آواز جاتی ہے یا شافی۔ ایک رزق کا محتاج کہتا ہے یا اللہ، یعنی یا رازق، یا رزاق، یا فتاح۔ ایک گم کردہ راہ یا ایک جاہل یا ایک طالب علم کہتا ہے یا اللہ، یعنی یا ہادی۔ اور فرما رہے ہیں لفظ ایک ہے، معنی اتنے۔ اسی طرح بسم اللہ ہے، ہر سورے کی بسم اللہ کا ترجمہ الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جامعیت سمجھ میں آ گئی لفظ اللہ کی، تو اب ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے کہ آیت مبارکہ کرسی میں یہ الحی القیوم کہاں پر آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ خود جامع تمام اسماء ہے، اس کے بعد ہو جامعیت میں اس کے برابر ہے، اس کے بعد جس کا رتبہ ہے وہ ہے الحی القیوم۔ یعنی لفظ الحی القیوم میں ایک لفظ اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے اسماء ہیں سب سموئے ہوئے ہیں۔ یعنی الحی القیوم میں هو الاول بھی ہے، هو الآخر بھی ہے، هو الظاہر بھی ہے، هو الباطن بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ وہ کیسے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن؟ یہ دو خاص طور سے یہ چار اسماء جو سورہ مبارکہ حدید میں آئے ہیں اس کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ الحی بسیط ترین سطح اور القیوم کامل ترین سطح، بسیط ترین سطح اول، کامل ترین سطح آخر، بسیط ترین سطح ظاہر، کامل ترین سطح باطن۔ تو الحی القیوم میں سمو گئے نا یہ اسماء، سمٹ آئے، توجہ ہے الحی القیوم۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں یہ خود اسم اعظم ہے یا اسم اعظم سے قریب تر ہے۔ بس ایک فقرہ عرض کروں اور گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کیا میری آواز اتنی تیز ہو گئی تھی کہ یہ سب مائک بیکار ہو گئے؟ ایک نئے مائک کی ضرورت تھی۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ اچھا ابھی تک تو بات لفظ کے پیرائے میں ہے، الحی القیوم اسم اعظم ہے یا اسم اعظم نہیں ہے یا اسم اعظم سے قریب تر ہے، لیکن آپ کو یہ جملہ یاد ہوگا کہ اصلاً اسم اعظم لفظی دنیا میں تلاش کریں تو کوئی کلمہ ہو سکتا ہے، ورنہ اطلاق کے ساتھ اسم اعظم لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک دقیق بحث ہے اور ایک منٹ دو منٹ میں یہ طے نہیں ہوگی۔ لفظ اسم اعظم نہیں ہو سکتا، اسم اعظم کوئی وجود ہوگا، اسم اعظم حق لفظ نہیں ہو سکتا، کوئی وجود ہوگا۔ عجیب منزل ہے۔
اب آج سیٹرڈے یا سنڈے تو نہیں ہے، مگر میں کیا کروں، 2-3 منٹ آپ برداشت کریں اس بحث کو۔ توجہ رکھیے گا، بس بہت توجہ رکھیے گا۔ آپ حضرات کے ذہن میں کیا تصور ہے اسم اعظم کا؟ اسم اعظم کا تصور عام طور پر یہ کہ اسم اعظم جسے حاصل ہو، جسے حاصل ہو، حاصل ہو کے بجائے لوگ کہتے ہیں اسم اعظم جسے معلوم ہو۔ معلوم ہونا کافی نہیں ہے، اگرچہ معلوم ہونے کا بھی درجہ بہت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اسم اعظم جسے معلوم ہو وہ اسم اعظم کے سہارے سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اسم اعظم کے سہارے سے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن بڑی دقیق بحث ہے، اور یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ عارف کون ہوتا ہے، صاحب نفس کون ہوتا ہے، اور بے بس بے نفس کون ہوتا ہے۔ کبھی بھی دیکھیں اس دار دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، قانون علت و معلول۔ یہ قانون ٹھوس ہے، اٹل ہے، یہ قانون اللہ نے بنایا ہے، اور یہ قانون توڑتا نہیں۔ جس نے خود قانون بنایا ہو وہ کیوں قانون توڑے گا؟ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ آگ جلائیں گے تو گرمی ہوگی، چراغ روشن کریں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ یہ قانون کیوں توڑے گا؟ اچھا، جب اس نے قانون بنایا ہے کہ آگ جلاؤ گے تو گرمی ہوگی، تو آپ یہ کیسے تصور کرتے ہیں کہ آپ کوئی لفظ زبان سے کہیں اور گرمی ہو جائے؟ توجہ ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، آگ جلاؤ گے تو گرمی ہوگی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عارف اور کوئی ولی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے کوئی لفظ کہے اور گرمی ہو جائے؟ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ بیج زمین میں بو گے تو درخت اگے گا، اس کی آبیاری کرو گے تو وہ سرسبز و شاداب ہوگا، اور اس کے شرائط پورے ہوں گے تو وہ پھل دے گا۔ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ سائنسدان نے یا سیاستدانوں نے؟ نہ سیاستدانوں نے یہ قانون بنایا ہے، نہ سائنسدانوں نے قانون بنایا۔ قانون تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو وہ قانون بنایا ہے تو وہ توڑے گا کیوں؟ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کو آپ دہرا دیجئے اور درخت جو ہے سرسبز و شاداب ہو جائے گا؟ توجہ ہے؟ یہ لفظ آپ کہہ دیجئے بے موسم کا پھل مل جائے گا۔ اگر بے موسم کا پھل لفظ کہنے سے مل جائے تو ڈکشنری میں الفاظ بھرے پڑے ہیں۔ توجہ ہے؟ لفظ کہنے سے کوئی قانون نہ ٹوٹتا ہے نہ بنتا ہے۔ جو صاحب اسم اعظم ہوتا ہے وہ الفاظ کے سہارے سے نہیں، اس کے پاس اللہ کی طرف سے اسم اعظم حاصل ہوتا ہے وجود میں۔ وہ حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے ارادہ کن فیکونی کا حامل ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے موسم بدل جائے تو موسم بدل جاتا ہے۔ لفظ کہنے پر نہیں ہے، چاہت پر ہے۔ چاہت، وہی چاہت جسے مشیت کہتے ہیں، کوئی اور چاہت نہیں، مشیت جسے کہتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کچھ چاہتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔
ارادہ شرط ہے، یعنی اسم اعظم لفظ نہیں ہے، اسم اعظم مقام ہے، اسم اعظم وجود ہے، یعنی اسم اعظم لکیروں سے حرفوں سے بنا ہوا لفظ نہیں ہے، اسم اعظم وہ ہے جس کا نام محمد عربی ہے، اسم اعظم وہ ہے جس کا نام علی ولی مرتضی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اسم اعظم ایک وجود ہے، ایک مقام ہے، نہ کہ لفظ۔ الفاظ کی دنیا میں ٹھیک ہے، یہ بحث دقیق ہے، اس میں بڑی بحثیں ہوں گی، دیکھیے گا اعتراضات، سوالات، جی ہاں ہونے چاہیے، اعتراضات سوالات ہونے چاہیے، لیکن سوالات اور اعتراضات علمی اور ادبی حدود کے اندر ہونے چاہیے۔ الحی القیوم، اس کی تلاوت کا، اس کی ورد کا، اس کے ذکر کا اثر ہے، لیکن اثر کس اعتبار سے ہوگا؟ صرف دہراتے رہیں، ذہن کہیں اور رہے، دل کہیں اور رہے، نیت یہ ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن جو کچھ زندگی کا طور طریقہ ہے وہ اس نیت کے تقاضوں کے بالکل برخلاف ہے، تو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر تمام شرائط کے ساتھ الحی القیوم کا ذکر کیا جائے تو پھر یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سبب بنے گا کہ اس ذکر کرنے والے کا نفس اتنا بلند ہو جائے، اتنا پاکیزہ ہو جائے، اس میں وہ شان پیدا ہو جائے کہ جو وہ مراد چاہتا ہے وہ پوری ہو جائے۔ توجہ ہے؟ بہرحال اب یہ بات بہت زیادہ دقیق تو ہو گئی، لیکن اس بحث کو یہاں روکتے ہیں۔ جب اسم اعظم کا مالک ہو کوئی، جو خود اسم اعظم ہو، ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ بے موسم کا پھل ہو، ممکن ہے، لفظ سے نہیں وجود سے۔ طبقات عرض کو تہو بالا کر دینا ممکن ہے، لفظ سے نہیں وجود سے۔ یہی سورہ مبارکہ الحمد ہے۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت مریض کو صحت مند بنا سکتی ہے، مگر تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بس ایک لفظ کہوں گا طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ کل آقا کی رخصت پڑھ رہا تھا، مدینے سے رخصت، آقا نانا کی قبر پہ گئے، مادر گرامی کی قبر پہ گئے، بھائی کی قبر پہ گئے، اس کے بعد صاحب اسم اعظم، مظہر الحی القیوم، مظہر الحی القیوم حسین ابن علی، جب جناب بی بی ام سلمہ کے پاس پہنچے، یا امہ انی ذاہب الی العراق، مادر گرامی میں جا رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ کا یہ مقام ہے کہ امام حسین انہیں یا امہ کہا کرتے تھے، مادر گرامی۔ جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا عراق نہ جاؤ۔ بس مجلس ہو گئی۔ کیا المناک ہجرت ہے جناب سید الشہداء کی۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں 70 سے زیادہ روایتیں لکھی ہیں، 70 سے زیادہ روایتیں لکھی ہیں، جس میں یہ ہے بیان، ان تمام روایتوں سے مجموعی طور پہ یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ایک ایک فرد کو معلوم تھا کہ حسین کربلا میں قتل ہوں گے، کوئی بے خبر نہیں تھا۔ جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی، رسول اللہ کو خبر دی تھی، رسول اللہ نے خود بیان کیا تھا اور متعدد بار بیان کیا تھا
اور یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو میرا بیٹا حسین کربلا میں مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے گا، اے میرے صحابہ تم میں سے جو اس وقت موجود ہو میرے بچے کی نصرت اور مدد سے دریغ نہ کرے۔ اہل بیت کو معلوم تھا، بنی ہاشم کو معلوم تھا، اکثر صحابہ کو معلوم تھا کہ حسین کربلا میں قتل ہوگا۔ جب جناب بی بی ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا مادر گرامی میں جا رہا ہوں، فرمایا بیٹا نہ جاؤ، میرا دل اندوہناک کیفیت میں مبتلا ہے۔ جناب امام نے فرمایا کہ آپ کو جو خطرہ ہے وہ ہو کے رہے گا۔ مادر گرامی مجھے معلوم ہے، میں تو اس نشیب کو پہچانتا ہوں جہاں میرا سر قلم ہے۔ اور اب یہ ہے صاحب اسم الحی القیوم، نظام حق میں نظام حق کی خاطر قیام کرنے والا ابو عبداللہ الحسین، جس کا تصرف یہ شان رکھتا ہے کہ کہا مادر گرامی جدہ ماجدہ آپ دیکھنا چاہتی ہیں میں کہاں قتل ہوں گا؟ مرتبہ اشارہ کیا، زمینیں پست ہو گئیں، زمین کربلا بلند ہو گئی، کہاں مدینہ کہاں کربلا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کیا کہا، مادر گرامی یہ خاک اس خاک کے ساتھ رکھ لیجئے جو رسول اللہ نے دی ہے۔ رسول اللہ کو جبرائیل نے لا کر دی تھی، رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا ام سلمہ اسے رکھ لو، جس دن یہ خاک خون ہو جائے سمجھ لینا حسین ذبح ہو گیا۔ حسین رخصت ہوئے، مدینے سے رخصت ہوئے، مکے تشریف لے گئے، مکے سے رخصت ہوئے، کربلا پہنچے 2 محرم سن 61 ہجری۔ حسین کا راہوار چلتے چلتے رک گیا۔ سرکار سید الشہداء نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ ایسا میں نے ابھی عرض کیا نا کہ بہت سے صحابہ کو بھی معلوم تھا۔ زہیرقین ساتھ ساتھ تھے۔ زہیرقین نے کہا آقا آپ سوال نہ کریں، آگے بڑھتے رہیں۔ جیسے زہیر کا دل چاہ رہا ہو آقا کربلا نہ پہنچنے پائے۔ زہیر ساتھ ہیں، ساتھ ہو گئے ہیں، آقا کے ساتھ ہیں، جانثاری کے جذبے کے ساتھ، فداکاری کے عزم کے ساتھ۔ مگر جیسے ہی وہاں رکا رہوار اور آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، جناب زہیر نے کہا کہ آقا آپ آگے تشریف لے جائیں، آپ چلتے رہیں، آپ چلتے رہیں، آپ چلتے رہیں، آپ پوچھیں نہیں کسی سے کچھ۔ کس انداز سے کہا جناب زہیر نے، کس جذبے سے کہا، کس محبت سے فرمایا۔ مگر آقا نے کہا بتاؤ تو صحیح یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا غاغریہ ہے اس کا نام۔ کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہے۔ دیکھیں سرکار معصوم کا ایک ایک عمل، ایک تو پوچھا، پھر جب ایک نام بتا دیا گیا تو یہ ضروری تھا پوچھنا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ معلوم ہے حسین مگر پوچھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا اس جگہ کا نام نواویس بھی ہے، کسی نے کہا نینوا بھی ہے، کسی نے کہا شق الفرات ہے، پوچھتے رہے۔ کہا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے، کسی نے کہا کربلا ہے۔ بس حسین کا سفر تمام ہو گیا۔
سرکار سید الشہداء نے کہا بس یہیں سواریاں بٹھا دو، ہماری منزل آ گئی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے اور خیمے جلائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ سرکار سید الشہداء یہ گفتگو فرما رہے ہیں، بعض ارباب مقاتل نے صراحت سے ذکر فرمایا ہے، یہ بیویوں کی سواریاں پیچھے تھیں، آقا کی سواری آگے تھی، آقا کی سواری کے بعد جناب علی اکبر ہیں، جناب عباس ہیں، پورا قافلہ ہے، مردوں کا قافلہ ہے، پیچھے جناب بی بی زینب ایک عماری میں تشریف فرما ہیں۔ کسی نے آ کر خبر دی، آقا غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی یہاں ٹھہرا ہے قافلہ، جناب بی بی زینب فرماتی ہیں کہ اس زمین سے لہو کی بو آ رہی۔ عزیزو بس آج کی مجلس تمام ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب قافلہ رک گیا، جب محملیں اتاری گئی، خیمے لگائے گئے، جیسے ہی جناب زینب نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھا، غش کھا کے گر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے اس ناچیز و ناقص ذکر کو قبول فرما، پروردگار ہمیں اپنے اسماء حسنہ کی تجلیوں سے سرفراز فرما، پروردگار سیرت مصطفیٰ، سیرت اہل بیت مصطفیٰ کی تجلیوں سے ملت اسلامیہ کی تہذیب کو معمور فرما، پروردگار تمام عالم انسانیت کو امن اور عافیت کا تحفہ عطا فرما، پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم دے۔ حضرات تمام مومنین و مومنات کی صحت یابی کے لیے، شفا کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ حسین حیدر صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں اور 5 مرتبہ اس آیت کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔